أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. بڑے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی 3 آیات مبارکہ، آیت نمبر 160 161 اور 162 یہ شامل ہیں، اور سورۃ النساء کا یہ تھرڈ لاسٹ یعنی آخر سے تیسرا رکوع چل رہا ہے، جو کہ آج جس کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ بفضلہ و توفیقہ مکمل ہو رہا ہے۔ اور اس رکوع کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر امت مسلمہ کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے جو یہود ہیں ان کے جرائم کی ایک فہرست یہاں پر گنوائی گئی ہے، ان کی عادات بد اور ان کے پورے عقائد اور جو دین شریعت ان کو عطا کی گئی، جو کتاب اور جو احکامات ان کو عطا کیے گئے، اس کے اندر جس طرح کی تحریفات کے وہ مرتکب ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو سیریز آف ریت ایک مستقلاً ایک عذاب کی ایک صورت ان کے اوپر جو نازل کی، ان کا تذکرہ اس رکوع کے اندر چلا آ رہا ہے۔ شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں جو ہماری ہدایات تھیں اس کی خلاف ورزی کی، ہم نے ان سے عہد لیا، اس کی خلاف ورزی کی، ہم نے کہا کہ فلاں شہر کے اندر اس کے دروازے سے تم نے جھک کر کے سجدے کی حالت میں داخل ہونے، اکڑ گئے، اس کی خلاف ورزی کی، انبیاء کو قتل کیا، اور فرمایا کہ اسی طرح سے پاکیزہ مریم سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگائی، انہوں نے بہتان باندھا، سیدنا مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی ذات عالیہ پر کیچڑ اچھالا، بہتان باندھا، اور پھر ان کے بارے میں یہ کہا کہ قتل کر دیا، سولی دے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا یہ ہرگز نہیں کر سکی، تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے۔ انہی جرائم کی فہرست آج کے درس میں شامل آیات مبارکہ میں مزید چل رہی ہے۔ فرمایا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، یہ جو لوگ یہودی ہیں ان کے اسی ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان کے اوپر کچھ پاکیزہ چیزیں تھیں، ہم نے وہ بھی ان کے اوپر حرام کر دی، احلت لہم جو کہ اصل میں ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کا ایک جرم یہ بھی کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، کثیرا بہت زیادہ۔ 2 جرائم ان کے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں آیت نمبر 160 میں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرا لینا۔ سوال یہ ہے کہ کب، کس طرح سے یہودیوں نے کس چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرایا۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے، جب چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی دوسری آیت ہے جس میں رب العزت فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ساری چیزیں حلال تھیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے کہ جناب اسرائیل نے جو اپنے لیے کسی چیز کو منع کر لیا تھا۔ اسرائیل کون تھے؟ یہ جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل۔ اسرا کا مطلب بندہ، ایل کا مطلب اللہ، یعنی جو عربی میں ہم عبداللہ کہہ دیتے ہیں، اسی طرح سے ان کی جو زبان ہے اس میں اسرائیل ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو اپنے لیے منع کر لیا تھا، وہ کون سی چیزیں تھیں اس کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ اونٹ ہے، اس کا گوشت ہے، اس کا دودھ ہے، انہوں نے اپنے لیے منع کر لیا تھا۔
اور اس کے مختلف وجوہات ہیں. بعض جگہ پہ بعض تفاسیر میں اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کو عرق النساء کا مرض لاحق ہو گیا تھا، جو عورتوں کو، جس کو گینٹھیا کا کہا جاتا ہے، اس طرح کا ایک مرض ہے. تو اس تکلیف سے نجات کے لیے ان کو اطباء نے مشورہ دیا، یا خود بھی جو نبی یا پیغمبر ہوتا ہے اللہ کا، اس کی اپنی ایک حکمت کے تحت ایک فیصلہ بھی ہوتا ہے، ایک اجتہاد بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے اس سے اوائڈ کیا تھا. تو بعد میں آنے والے جتنے یہودی تھے انہوں نے اس کو مستقلاً ایک حکم کی شکل میں سمجھ لیا اور اس کو اپنے لیے مستقلاً حرام کر لیا، اور اس بات کو پس منظر ایک طرف بالائے طاق رکھ دیا کہ اصل میں کسی چیز کو حلال کرنے کی اتھارٹی، کسی چیز کو حرام کرنے کی اتھارٹی، یہ صرف اللہ جل شانہ کی. یہ قوم یہود نے دنیا کو یہ درس دیا، کیونکہ وہ دنیا کی قدیم ترین اقوام میں سے ہیں، کہ انسان کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ کسی چیز کو انسانی ضرورت کے تحت کسی حرام چیز کو حلال کر دے، حلال چیز کو حرام کر دے. اسی کا کرشمہ آپ اس وقت امریکہ، یورپ اور ان کی پارلیمنٹس اور ان کے پروردہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، آج کل تو کوئی بھی ریاست ان کے اثر سے خالی نہیں ہے. سب جگہ پہ جتنے مشورے کے نام پر پارلیمنٹس بنے ہوئے، جمہوریت ان کی بنیاد ہے، اور اس کے اندر یہی ہے کہ 2/3 میجورٹی ہے، یا جو بھی ریاست کا قانون ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اتنے فیصد لوگ یہ چاہتے ہیں، لہٰذا حلال چیز کو حرام، حرام چیز کو حلال. شریعت کیا کہتی ہے کوئی پتہ نہیں. تو یہود نے کیا کیا کہ یعقوب علیہ السلام کو یا تو طبعاً اس چیز سے ناپسندیدگی تھی، یا بوجہ اس ایذا کے جو ان کو لاحق تھی، جو مرض ان کو لاحق تھا، اس کی وجہ سے. لیکن یہود نے کیا کیا، مستقلاً اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر دی. اللہ نے بھی یہاں پر فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب اتنی زیادہ حلال چیزوں کی ایک لمبی فہرست ہے انسان کے لیے ہم نے رکھی ہے، جتنی بھی چیزیں انسان کی طبیعت کے لیے فائدہ مند ہیں، اس کی صحت کے لیے، اس کی جسمانی صحت کے لیے، اس کی روحانی صحت کے لیے، جتنی چیزیں، جتنے رشتے، جتنی طرح کی بوٹیاں، زمین سے اگنے والے سبزے، جو کچھ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے، ہم نے وہ حلال کر دی. چند ایک چیزیں تھیں جو ہم نے ان کو اوپر حرام کی، چند ایک جانور کہ جس سے انسان کی صحت، طبیعت اور روح کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اس کو حرام کر. یہود نے اپنے لیے اس فہرست میں اضافہ کر لیا، جس کی مزید تفصیل جو ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 اور 146 کے اندر ہے، جس میں فرمایا کہ اصل میں تو صرف 4 چیزیں حرام ہیں، صرف 4 چیزیں. وہ کون کون سی ہیں؟ میتہ، مردار، دم مسفوح، بہنے والا خون، دم مسفوحا او لحم خنزیر، اور اسی طرح سے خنزیر، سور، اور چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس چیز کو غیر اللہ کے نام پر دیا گیا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا، بتوں کے نام پر، غیر اللہ. یہ 4 چیزیں فرمایا یہ حرام کی گئی تھی. ہم نے گویا کہ سب ادیان، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو جو بھی دین و شریعت ملا ہے، وہ اصل میں عین فطرت ہے، فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ اصل میں دین محمدی علیہ السلام ہی کا پرتو اور سایہ ہے. یہود و نصارہ نے اس کے اندر افراط و تفریط کیا، غلو کیا، دینی احکام میں اپنی خواہشات کے مطابق، ہوائے نفس کے مطابق کمی کی یا زیادتی کی. تو وہاں پر اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کے نمبر 146 کے اندر فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا. انہوں نے کیا کیا کہ یہ صرف پھر اسی اونٹ پر ٹھہرے نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ آگے چل کر کے بقری والغنمی، گائے ہے، بکریاں ہیں، ان کی چربی ہے، ان چیزوں کو بھی اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر دی. جب انہوں نے خود سے اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر دیا تو ہم نے بھی ان کو اس حال میں چھوڑ دیا. شریعت محمدی علیہ السلام یہ شریعت بیضا ہے، اور اعتدال اور وسط، دین وسط ہے، کہ جس کے اندر آ کر کے اللہ رب العزت نے یہود کی جتنی غلاظتیں دیں، جتنی چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے ہوائی نفس کی دین کے اوپر چڑھائی ہوئی تھی، وہ آ کر کے صاف ستھری حالت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو پیش فرمایا. اور یہ دین اسلام اصل میں عین انسانی فطرت کے عین مطابق دین. یہود نے اپنے اوپر اس طرح سے چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا. رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم نے بھی پھر ان کے اوپر حرام کر دیے. حرمنا علیہم طیبات احلت لہم. اس کے بعد دوسرا جرم ہے وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، کہ اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ جو قوم رکاوٹیں ڈالتی ہے وہ یہودی ہے. تاریخ گواہ ہے، انسانی تاریخ، کہ ہمیشہ سے انہوں نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان کا جو بھی مشن اور موقف ہمیشہ سے رہا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، دین بیضا کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے. ہمیشہ سے جو یہود تھے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے رہے،
قرآن مجید متعدد مقامات پر شہادت دیتا ہے یقتلون الانبیاء، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، یقتلون النبیین بغیر حق۔ ایک ایک دن میں علامہ مظہری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 40 انبیاء، 400 انبیاء، 4000 تک ایک نبی قتل ہوتا تھا رب العزت، دوسرے کو وہ فریضہ سونپ دیتے تھے، دوسرا قتل ہوتا تھا، تیسرے کو فریضہ سونپ دیتے تھے۔ ایک ایک دن میں یہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے تھے، ایسے ظالم لوگ۔ اب جو انبیاء کی قاتل قوم ہو تو اس کے مقدر میں کہاں سے ہدایت ہوگی، اس کا تزکیہ اور پاکیزگی کہاں سے ہوگی، اس کی تطہیر کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے، آج تک ان کا یہی ہے۔ اب جو قریبی انسانی ہسٹری ہے پچھلے 200-400 سال کی ہے، آپ اس میں دیکھ لیں کہ دنیا بھر میں جتنی تحریکیں اٹھی ہیں، جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں، دین اسلام کی جو روشن شمع ہے اس کو دبانے کے لیے اور انسانوں کی فلاح کے لیے جو پیغام بھی آیا، اس کے مقابلے میں جتنی بھی تحریکیں اٹھی ان سب کے بانی یہودی تھی۔ اشتراکیت آئی کہ جس نے دنیا کے جو اندر جو نظریات ہیں ان سب کو ہلا جلا کے اس نے رکھ دی، اس کا بانی کارلائل یہودی تھا۔ اسی طرح سے دیگر آپ تحریکیں جتنی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے جو فلاسفرز آئے، سیگمنٹ فرائڈ، جس نے انسانیت کو یہ بتایا کہ اصل تو فحاشی اور عریان نہیں ہے، اس کے بغیر تو ترقی ہو ہی نہیں سکتی، اس کا بانی وہ بھی یہودی۔ دنیا بھر کے جتنے فلسفے اس طرح کے آئے ہیں سب کے پیچھے یہودی دماغ۔ بینکس کا جو نظام آیا جدید کہ لوگوں سے پوری دنیا سے سونا اکٹھا کرو، اس کے خزانے اپنے پاس رکھو، لوگوں کو پیپر کرنسی دے دو، صرف ایک رسید دے دو، اور دنیا بھر کے سونے کے ذخائر کے اوپر جتنے ریزروز ہیں، گولڈ ریزروز، ان سب کے اوپر قبضے کا جو دماغ تھا اس کے پیچھے بھی یہودی، دنیا کے ہر ایک عمل کے پیچھے۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنی ساری تدبیریں کرتے رہیں گے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، سورہ انفال کے اندر۔ فسينفقون، اپنا سارا مال و جان سارا کچھ لگائیں گے، دل و دماغ یہ لگائیں گے اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے میں۔ فسينفقون ثم تكون عليهم حسرہ، پھر ان کے اوپر حسرت اور ندامت آئے گی۔ فسيغلبون، پھر ان کو مغلوب کر دیا جائے گا، یعنی ان کی تدبیر کبھی کارگر نہیں ہوگی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خن نزل، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ کبھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اگرچہ وقتی یا عارضی طور پر ان کو کوئی کامیابی مل بھی جائے، میڈیا کے مرکز بن بھی جائے، لوگ اس پر یقین کر بھی نہیں، لیکن حقیقی کامیابی ان کے مقدر بھی نہیں ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، فرمایا ان کے جرائم کی فہرست طویل ہے۔ اگلی کیا ہے کہ یہ لوگ سود کھاتے ہیں، أَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، یہودیوں کو سود سے منع کیا گیا تھا، صرف یہودیوں کے نہیں بلکہ ہمیشہ سے، یہ چونکہ انسانی فطرت اور انسانی ضرورت کے بالکل مخالف چیز ہے سود لینا، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ تو یہودیوں نے اس حکم کو، اس کے اندر تبدیلی کی، تورات کے اندر یہ جو حکم موجود ہے، تبدیلی کیسے کی؟ ان کے فقہاء نے یہ کیا کہ اصل میں جو سود منع ہے وہ یہودی کے ساتھ سود کا لین دین یہ منع ہے۔ باقی جو لوگ ہیں وہ ہیں تو انسان، لیکن وہ انسان نما حیوان ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ کہتے تھے لیس علینا فی الامین سبیل، یہ تو امی لوگ ہیں، اصل میں ہم مقدس لوگ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو باقی جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے یہ تو انسان نما جانور ہیں، ان کے ساتھ جو مرضی ہم سلوک کریں، اصل پریولیجز جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیلیز کے لیے ہیں۔ تو لہٰذا ان سے سود لینا، ان کی ہڈیوں کو چوسنا اور ان کے مال و دولت کو کسی بھی طریقے سے لوٹنا، یہ ہمارے لیے مباح ہے۔ یہ تو جنٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، یہ جانور ہیں، یہ لوگ صرف اسرائیلی ہیں جو سب سے سپیریئر انسان ہیں، اصل میں انسان بھی یہی ہے۔ تو اس لیے ان سے سود لینے میں کوئی برائی نہیں۔ ہاں اسرائیلی سے، یہودی کے ساتھ سود والا معاملہ نہیں کر سکتے، وہ منع۔ یہ انہوں نے یہ تعبیر و تشریح، چنانچہ آج تک آپ دیکھیں پوری دنیا میں سود کا نظام، لیکن اسرائیلی آپس میں وہ ایک دوسرے کے اوپر یہ تورات کی یہ والی جو تشریح ہے بیعین ہی اس کے مطابق چلتے۔ یہودی ربی ہے شمائل، جس نے جدید یہودیت کو انٹرپریٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس میں واضح طور پر کہتے ہیں کہ اسرائیلی کا بیل اگر غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس سے تاوان نہیں لیا جائے گا۔ ہاں غیر اسرائیلی کا بیل اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس سے تاوان لیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اگر دو اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کا مقدمہ کسی اسرائیلی کی عدالت میں آ جائے تو اس جج کو چاہیے کہ ہر حال میں اس نے اسرائیلی کو فیور دینی ہے، چاہے غیر اسرائیلی کا قانون
فیور دے رہا ہو، چاہے اپنا قانون فیور دے رہا ہو، چاہے دنیا کا کوئی اور قانون، کوئی بھی انٹرپریٹیشن اس کو فیور دے رہی، کسی بھی صورت میں اسرائیلی کے مقابلے میں غیر اسرائیلی جب بھی آئے گا تو ترجیح اور فتح ہمیشہ اسرائیلی کو دینی ہے. یہ ان کی جدید انٹرپریٹیشن ہے، بالکل انسانی فطرت کے عین مخالف اور نسل پرستی کی بنیاد پر، ریسزم کی بنیاد پر، صرف اور صرف وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود کا نظام. یہ انہوں نے دنیا بھر کے جتنے نظام انسان کی فطرت کے عین مخالف ہیں اور ان کے اپنے مفاد کے مطابق ہیں، ان سب کے بانی یہودی. فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ربا کیا کرتے ہیں؟ یہ انسان کے اندر سنگ دلی لے کر کے آتے ہیں، بخل لے کر کے آتے ہیں، مال کی شدید محبت لے کر کے، اخلاقی پستی کے اندر انسان کو دھکیل دیتے ہیں. مال کی اتنی شدید محبت ہوتی کہ الامان والحفیظ، دنیا بھر کے جتنے باقی گناہ کسی انسان میں پائے جاتے ہیں تو وہ ہدایت میں آنے کے اس کے سب سے زیادہ جلدی امکانات ہوتے ہیں، لیکن جو سود خور ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہدایت پر آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم کی پرورش، اس کے بیوی بچوں، اس کی نسلوں کی پرورش سود سے ہو رہی ہے، تو وہ ہدایت کی طرف کیسے آئیں گے جس جسم کو کھلایا پلایا سود کے مال سے جا رہا ہو. فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان کو منع کیا گیا تھا لیکن یہ لوگ اس سے باز نہیں آ رہے. سورہ آل عمران کے اندر اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے نمبر 75 کے اندر، جس میں فرمایا وَمِنْهُم مَّن إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ. یہودیوں میں سے ایسے لوگ ہیں، ایسے بدبخت ہیں کہ ایک دینار بھی اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھوا دی جائے تو اس میں بھی یہ خیانت کریں گے، اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائیں گے کہ کسی بھی طریقے سے یہ مال مجھے واپس نہ دینا پڑے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات پیش آئے، یہودی کا فحاص، اس کے پاس ایک دینار کس نے رکھوائے، وہ مکر ہی گیا سیرے سے، گواہ بھی لے کر کے آئے لیکن اس نے نہیں دی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہی میں سے کچھ اہل ایمان بھی ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اترا ہے اس کو مانا ہے، اس کو سمجھا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو ایمان و ہدایت کی دولت سے نوازا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن مثال سب کے سامنے. فرمایا کہ ان کے پاس 12 اوقیہ دینار اشرفیاں کسی نے رکھوائی تھیں بطور امانت کے، اور جیسے ہی وہ شخص مانگنے آیا انہوں نے وہ واپس کر دی. فرمایا کہ جس کے اندر ایمان کی رتی ہوگی تو وہی ایسے ہی ایمانداری والے کام کرے گا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، فرمایا کہ سود کھانے کی وجہ سے ان کے اندر ایک برائی یہ بھی پیدا ہوئی. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کے مالوں کو کھاتے ہیں بالباطل، باطل طریقے سے، جھوٹ کے ساتھ. کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس میں کسی دوسرے کو نقصان ہو جائے ہوتا رہے، لیکن بس اپنے ہی پاس مال ہونا چاہیے، دنیا بھر کے خزانوں کے اوپر قبضہ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، فرمایا کہ ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب. لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، فرمایا اب استثناء دے رہے ہیں، مارجن دے رہے ہیں اہل کتاب میں سے. فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم میں بہت رسوخ رکھتے ہیں، ان کا علم بہت اعلیٰ درجے کا ہے. جو اللہ رب العزت کی طرف سے اترنے والا جو کلام ہے، جو کتابیں ہیں، تو اس پر وہ علم بھی رکھتے ہیں اور اس میں رسوخ بھی رکھتے ہیں. رسوخ کہتے ہیں گہری نظر رکھنا، اس کی روح کو جاننا. ایک ہے الفاظ کے بارے میں علم حاصل کرنا، ایک ہے اس کے پیچھے چھپے ہوئے، اس کے اندر چھپے ہوئے معانی کو جاننا. فرمایا والمؤمنون، ان میں مومن لوگ موجود ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا. اب اس میں دیکھیں کچھ دن پہلے جو بحث چل رہی تھی کہ کیا یہود و نصارہ وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، وہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کی روشنی میں کہ وہاں پر صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا چونکہ تذکرہ ہے، تو یہیں سے کچھ لوگ جدید زمانے میں بھی کچھ لوگ مسلمانوں میں ہی سے مغرب زدہ لوگ جن کے دلوں میں یہود و نصارہ کا بڑا درد چھپ ہے، ان کو مارجن دینے کے لیے کہ جی صرف قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 62 کے اندر تو صرف ایمان باللہ، ایمان بالآخرت ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر کے آنا، رسولوں پر ایمان لے کر کے آنا، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. جگہ جگہ پر اس کی نفی ہو رہی ہے کہ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، قرآن مجید کے اوپر بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے. کیا یہود و نصارہ اور دین اسلام کی خاطر قربانیاں دینے والے کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ کیا دین اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے اور اپنا مال و جان، تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے کیا برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. اللہ کی ذات بے انصاف نہیں ہے. یہاں پر پھر فرمایا کہ ان میں سے وہ مومن وہی ہوں گے جو اس پر ایمان لیں گے جو آپ کی طرف نازل کیے گئے. کیا نازل کیے گئے آپ کی طرف؟ قرآن مجید.
جو قرآن مجید پر ایمان لے کر کے آیا گویا کہ وہی تو مومن ہے، وہ یہودی تو رہا نہیں اصل میں۔ وما انزل من قبلک، اور جو اس پر نازل کی، جو ایمان لائے اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیے گئے، والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنے والے نماز کے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ہم بہت بڑے اجر کے ساتھ نوازیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو یہودی یا عیسائی جو میری شریعت کے اوپر یعنی دین محمدی علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں تو رب العزت اس کو دوہرے اجر کے ساتھ نوازتے ہیں۔ ایک اجر اس پر جو اپنے پیغمبر پر ایمان لے کر کے آیا، اور ایک اجر اس پر جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ اس نے پڑھا ہے۔ اور رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ ہما علینا فی البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رحیم یا رحمن یا رحیم یا رحمن یا رحیم یا رحمن۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔